ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف اپوزیشن کا منظرنامہ ہے, دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک کاؤنٹر پلان بنا لیا ہے اور وہ بھی اپنی اسٹریٹ پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا بھی پلان بتاتے ہیں, لیکن پہلے ذرا اپوزیشن کو بھگتا لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ دو لانگ مارچ نہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے اور اس میں پھر دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹوکن شرکت بھی ہو سکتی ہے. ذرا سنائیے گا جی. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ 2 دفعہ لانگ مارچ کریں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹوکن ریپرزنٹیشن پی ڈی ایم اگر اتفاق کرے تو اس کی اس لانگ مارچ میں ہو جائے, اور پیپلز پارٹی اور دیگر کو جماعتیں اگر ہیں تو ان کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہو جائے. یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے سی میٹنگ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں بتایا. ہماری کل سی کی میٹنگ ہو گئی, اس میں سارے آپشنز وہاں پر ڈسکس ہوئے اور سی نے میاں نواز شریف کو اختیار دیا کہ وہ اس بارے میں وہ جو فیصلے کریں گے وہ اس کو پوری ان کو سپورٹ ہوگی. اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں تمام پارٹیوں سے رابطے کروں, پی ڈی ایم کے علاوہ بھی. چودھری صاحب نہیں, آبویسلی وہ رابطے تو شروع ہے نا. ابھی ایم کے ایم والے مل گئے ہیں ان سے. ابھی یہ پرویز الہی صاحب سے شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہوئی ہے آج کل میں, یہ ان کو ملنے جائیں گے اور تیمارداری بھی کریں گے شجاعت صاحب کی. تو اور جو ہے جی ڈی اے ہے, دوسرا باپ ہے, باقیوں سے بھی وہ کریں گے, کیونکہ سیاست میں کٹی اور دشمنی اور یعنی اختلاف رائے تو مناسب ہے, لیکن دشمنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پالیٹکس میں پوائنٹ آف نو ریٹرن کبھی بھی نہیں آتا, اور پالیٹکس میں زیادہ سے زیادہ مواقع تلاش کیے جاتے ہیں اور ان مواقعوں سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے, یوٹیلائز کیا جاتا ہے اپنی اپنی مرضی کے مطابق. تو یہ ہو رہا ہے. تو چوہدری صاحب واپس آتے ہیں جی. پرائم منسٹر عمران خان, انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کہنا چاہیے, رابطہ عوام مہم شروع کریں گے, اور رابطہ عوام مہم میں انہوں نے جلسے پلان کیے ہیں, پبلک میٹنگز پلان کی ہیں, اور وہ جائیں گے عوام میں اور سیاسی جلسے جلوس ہوں گے اور شروع کریں گے 18 فروری سے. تو چوہدری صاحب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں, وہ تو اپنی جو حمایت ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں نا, اور عوام میں یعنی اکٹھا کر کے وہ دکھا رہے ہیں کہ بھی ہم کوئی اتنے بے یار و مددگار نہیں ہے, ہماری طاقت ہے, ہماری پاپولر سپورٹ ہے. مطلب کئی جگہ کم بھی ہوگی زیادہ ہوگی, لیکن وی آر دیئر ان دی فیلڈ. یہ ہم نے میدان ان کے لیے خالی نہیں چھوڑنا. اور اس سے 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو جو ان کے ایم این اے, ایم پی, سینیٹر اور پارٹی کے لوگ ہیں وہ یعنی مطلب سمجھتے ہیں کہ وی آر پاپولر, وی آر پاورفل, وی عمران خان کے نام پر ہم اگلا الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں یا تقسیم کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو اس لیے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ حکومتوں کو طاقت کے مظاہرے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوئے. آپ ابھی مطلب ہے کہ وہاں جلسہ کر رہے ہیں, آپ کے 1 لاکھ بندہ آ گیا فرض کرو, اور 500 بندہ جا کے جی وہ ہمیں دوائی نہیں مل رہی, اور یعنی 5 خواتین کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ہمیں آٹا نہیں ملا, بچے بھوکے بلک کے رو رہے ہیں اور کوئی ان کو پرسانے حال نہیں ہے. تو سارا میڈیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دے گا, اور آپ کا حکومتی پارٹی کا جلسہ جو 1 لاکھ کا ہے اس کو اگنور کر دیں گے. تو اس کے کئی اس میں آسپیکٹس ایسے ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو چوہدری صاحب, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی پاناما کے وقت, جب ان کو تو کیا کام آ گئی تھی؟ تو جب ان کو پتا چلا کہ پاناما کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے, جے آئی ٹی بن گئی, فیصلوں پہ فیصلے آ رہے ہیں اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں, اور جب بھی وہ جے آئی ٹی ان کو بلاتی تھی تو وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تھے اور باہر آ کے گفتگو بھی کرتے تھے, دھمکیاں بھی دیتے تھے. تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی اسٹریٹجی ہے, وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی پھر ہم بھی نکلتے ہیں اور ہم بھی اپنی پاور شو کرتے ہیں, یا پھر اسٹریٹجی کوئی اور ہونی چاہیے ایک حکمران کو؟
جی بھائی جان اللہ کے واسطے آپ بھی ایک دفعہ سن لے 20 دفعہ سن لے. حکمران کا کام ہے عوام کی خدمت, پرو پور پرو پیپل یا گڈ گورننس. بے روزگاری پر حملہ, مہنگائی کو نیچے لاؤ, عام آدمی کو تحفظ کا احساس دلاؤ. آپ مجھے کسی دفتر میں بتا دیں جہاں میرٹ پر کام ہو رہا ہے, میں وہاں جا کے چیک کرا دیتا ہوں. تو اس میں پھر ایک اور کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ اس میں ایک اور چیز بھی تو چل رہی ہے نا چوہدری صاحب. اتنا بڑا لیڈر, معاف کرنا, عمران خان کی شکل میں, کہ لوگ اس کے مخالف بھی قسمیں کھاتے تھے. ان کے ہے نہیں وہ کزن وغیرہ حفیظ اللہ, انعام جی ہاں اللہ, بالکل. میں نے وہ باتیں کرے ایک دن ایک میز پر بیٹھے, اور میں نے کہا جی کرپٹ کہتا نہیں وہ تو نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ اپنا جو ہے نا پانگ پوسلا چکو, اپنی ایک تقریر رہن دو. ہم نے تو اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس کا ساتھ دیا ہے پہلے دن سے. اس وقت تو کوئی مانتا بھی نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے گا سوائے ہمارے. یعنی وہ کہنے کی مطلب بات یہ ہے, حکمرانوں کو اپنی کارکردگی سے, ایک دفعہ مسز تھیچر جب 8 سال وزیر اعظم رہی, آپ کو پتا ہے برطانیہ میں بڑی سکسیسفل رہی, آئرن لیڈی کے نام پر. تو ان کے مخالفوں نے کوئی لمبے چوڑے چارجز لگائے. تو صابر شاکر صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ چارجز کا کیا جائے؟ انہوں نے کہا our working, our achievements will give you answer. ہم ان سوالوں کے اور ان الزامات کے جواب نہیں دیں گے, ہم اپنی کارکردگی سے ثابت کریں گے کہ we are right. بالکل صحیح ہے. آپ اس طرف نہیں آ رہے, میری اپنی ناچیز رائے یہ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اس کے برعکس رائے ہے یا آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہے تو شیئر کریں. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اسمبلی توڑنے سے لے کے نئے الیکشن کرانے تک, یعنی اور کئی چیزیں کرنے پر, لیکن جو کرنے کا کام ہے ادھر نہیں آنا. میرا خیال ہے کہ اپنی ڈائمینشن اگر صحیح کر لیں, ڈائریکشن صحیح کر لیں, تو ابھی بھی آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے جی, پھر آپ کہہ دیں گے جی ہم نے جو اپنا بنایا ہوا ہے وہ اس سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں آپ. ہم نے تو باتیں کرنی ہوتی ہیں, ہمارا اوپن ہے رن ڈاؤن. جی آپ مجھے بتائیں کہ جب 18 اگست 2018 کو جب وزیر اعظم نے صبح 10:15 10:30 بجے حلف لیا ہے, اس وقت جو اگر 100 بندے, اینکر, اینالسٹ, ایڈیٹر, رپورٹر, کالمسٹ, فلاں فلاں جی ان کے ساتھ تھے, آج ان 100 میں سے کتنے ساتھ ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیا. یہ کافی مشکل سوال ہے. جواب اس کا بہت ہی آسان ہے اور رن ڈاؤن سے ہٹ کے بھی ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں چوہدری صاحب, وہ خان صاحب ان چیزوں کو ایڈریس کریں, نوٹس کریں, تو میرا خیال ہے بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اور ابھی بھی بجائے اس کے ایڈورسٹی کی طرف جایا جائے, پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. اور اپنی گورننس کو بہتر کریں, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. گورننس بہتر کریں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, لوگوں کو اپنے سے الگ مت کریں, کیونکہ وہ عام آدمی ہے. صابر شاکر صاحب جی, وہ آپ کو یاد ہے نا ایک افطاری کے بعد بریفنگ ہوئی تھی جو تقریباً سحری تک جاری رہی تھی. جی ہاں بالکل. تو ادھر پھر ہماری بھی سامدہ ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, جی گریٹ پیٹریاٹ, بگ سولجر, اور پاکستان کے مفادات کے لیے اگر ان کو کہیں آگ میں کود جاؤ تو وہ ایک سیکنڈ نہیں سوچتے, رات و دن اس پر کام کر. تو مجھے میں کوئی دیکھ کے کہتے وہ چوہدری صاحب وہ تسی کی دستے ہو کہ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. جی ہاں. تو میں تو یہ اس کا قائل رہا ہوں, لیکن اگر بیر جو ہے وہ اب گٹر میں چلے گئے پھر تو ان کا فائدہ ہی نہیں ہے چننے. جی وہ ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں.